واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے بچوں، عزیز طلباء، کلخانی کی اس محفل میں آپ کے سامنے 5ویں پارے میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، آپ سے محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی موجود ہوں گے، جب موت کا وقت آ جائے گا، اگر تم کسی مضبوط قلعے کے اندر، کسی مضبوط کمرے کے اندر بھی جا کے بیٹھ جاؤ، فرمایا موت وہاں بھی تمہیں آ لے گی، پہنچ جائے گی۔ جو وقت لکھا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، تو فرمایا یہ ذہن میں نہ رہے کہ میں اوپن جگہ پہ بیٹھا ہوں تو مجھے موت آ جائے گی، یا میں سفر میں ہوں تو مجھے موت فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہوگا، جب موت کا وقت تیرا لکھا ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط مکانوں کے اندر، مضبوط جگہوں کے اندر بھی موجود ہے تو وہاں بھی موت تمہیں کیا ہے جی، آ جائے گی۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر انسان کو یہ توجہ دلائی گئی، مسلمان کو یہ توجہ دلائی گئی کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، بنتے رہیں گے۔ بہت سارے ڈاکٹروں نے اس بات پہ سرچ کی ہے، غیر مسلم ڈاکٹروں نے، کہ کوئی ایسی دوائی تیار کی جائے، کوئی ایسا سیرپ تیار کیا جائے جو کھانے یا پینے کے بعد جو بندے کو موت نہ، بڑی انہوں نے تحقیق کی، حتیٰ کہ جناب والا وہ بھی یہ کہہ اٹھے کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کی کوئی دوائی نہیں، یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ تو یہ بھی کہنے پہ مجبور ہے، یہ ایسی حقیقت ہے۔ جو سرچ کرنے والے تھے وہ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، جو سرچ کے میدان میں آئیں گے وہ بھی دنیا سے پردہ کر جائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کر سکتا نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اب غیر مسلموں کی تو بات ہی کوئی نہیں، ہم ماشاءاللہ سارے لوگ یہاں پہ کلمہ گو، نبی کے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں، تو ہمیں غیر مسلم بھی مان گئے اس کو۔ ایک مسلمان زبانی کلامی تو مانتا ہے جی موت آنی ہے، میں تقریر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جی موت آنی ہے، آپ سن رہے ہیں جی موت آنی ہے، توجہ تو ہماری ہے، لیکن ایک وقتی توجہ ہوتی ہے، حالانکہ ابدی توجہ ہونی چاہیے تھی۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے کسی شعبے میں بیٹھے ہیں، تو اس جگہ پر بھی آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنی موت کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، صحابہ بتاؤ عقل مند بندہ کون ہے؟ صحابہ نے اپنی علمی شان کے مطابق جواب دیا، یا رسول اللہ فلاں فلاں فلاں۔ فرمایا نہیں، تم نے جو جواب دیے وہ سارے غلط ہیں، یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیجئے اصل جواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جو بندہ اپنی موت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، پیش نظر رکھتا ہے، ہر وقت اس کو یاد رکھتا ہے، فرمایا وہ دنیا کا عقل مند ترین انسان ہے۔ ذرا سوچو، جس بندے کو موت کی فکر ہو، ہر لمحہ سے پتہ ہو کہ میں نے دنیا سے جانا، اور پھر اس کی طرف متوجہ رہے کہ قبر مجھے دن میں کتنی بار مجھے یاد کرتی ہے، سوچو وہ برے کام کرے گا؟ نہیں۔ وہ حرام کھائے گا؟ نہیں۔ وہ نمازیں چھوڑے گا؟ نہیں۔ وہ روزے چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ وہ شریعت کی پابندی ترک کر دے گا؟ نہیں، بلکہ وہ شریعت کا پابند بنے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دنیا سے کسی وقت بھی بلاوا آ جانا، ادھر مسجد میں اعلان ہو جائے گا فلاں صاحب دنیا سے پردہ کر گیا۔ اس لیے موت کی فکر جو ہوتی ہے یہ دلوں کا زنگ بھی اتارتی ہے اور بندے کو بندہ بناتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم آواز سمجھ آتی پہ میری ذرا آواز تھوڑا جا خراب ہے، سمجھ آ رہی تو انہوں پیچھے ٹھیک۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو صحابہ اسی طرح جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤھا، دل کی صفائی کا کوئی طریقہ بھی بتا دیجیے۔ لوہے کو زنگ لگے تو اس کے صاف کرنے کے طریقہ کار ہیں، کمرہ گندا ہو جائے، کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے طریقہ کار موجود ہیں۔ یا رسول اللہ دل اگر گندا ہو جائے تو اس کی صفائی کا بھی کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ وما جلاؤھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی جلا کے لیے، اس کی بھی صفائی کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو طریقے بتائے۔ آپ نے فرمایا کالا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا دو چیزیں کر لیا کرو دل پاک صاف ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی؟ آپ نے فرمایا کالا کثرت و ذکر الموت، موت کو ہر لمحہ یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ فرمایا یہ دو ایسی چیزیں جو دلوں کا زنگ اتار دیتی۔ تو ہمارا جو ٹاپک میں نے چلایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اب ذرا اس حدیث کو پیش نظر رکھے، جو بندہ کثرت سے اپنی موت کو یاد رکھتا ہو، اگر دکان پہ بیٹھا ہے موت یاد ہے کہ مرنا ہے ایک دن دنیا سے، بتاؤ وہ سودے میں ڈنڈی مارے گا؟ وہ گاہک کے ساتھ فضول ایسی حرکت کرے گا؟ کسی شعبے کا بھی بندہ ہو، جو بندہ موت کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے، یقین کرے وہ دنیا کا عقل مند ترین انسان بن جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جب گھر بناتے ہیں نا جی، یہ کمرے ہیں جی، یہ بیڈ روم ہے، یہ واش روم ہے جی، اور یہ فلاں روم ہے جی، یہ فلاں روم ہے، کبھی ہم نے ایک روم یہ نہیں بنوایا کہ مریں گے تو یہاں میں غسل دیا جائے۔ غسل دینے کے لیے پھر پتنی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، پھر وہیں عورتوں کے سامنے چارپائیاں لے کے یا وہ کپڑے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں فکر کوئی نہیں، فکر تھی بچوں کے لیے کمرے بنوا دیے، واش روم بنوا دیے، کوئی تھوڑی سی گھر کے اندر اتنی جگہ بنا دے کہ جہاں تمہارا گھر کا کوئی مرے تو کم از کم وہاں غسل دینے کی تو جگہ ہو۔ تو اس لیے یہ موت سے بے فکر ہونے کی علامتیں ہیں، حالانکہ موت کی ہر لمحہ انسان کو کیا ہونی چاہیے جی؟ فکر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بار گزرے، صحابہ کرام آپس میں گروپ کی شکل میں کھڑے ہوتے، کسی بات پہ اونچا اونچا ہنس رہے تھے۔ عموماً جس طرح دوست اب آپ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بات ہو رہی تھی تو اونچی اونچی آواز میں ہنس رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ نے صحابہ کرام کو تنبیہاً ڈانٹ کر فرمایا صحابہ کبھی اس چیز کو یاد کر لیا کرو جو ان ہنسیوں اور کہکوں کو بلا کے رکھ دیتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم یاد کریں؟ تو آپ نے فرمایا الموت، فرمایا موت کو یاد کرو تو دنیا کی ہنسیاں بھول جائیں گی۔ اس لیے انسان کو انسان بننے میں، اللہ کا صحیح بندہ بننے میں موت کو یاد رکھنا اس کا بڑا کردار ہے۔ جو بندہ موت کو یاد نہیں رکھتا وہ ہر غلط کام کرے گا، اس کو فکر کوئی نہیں ہوگی۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بس مر گیا کھپ گیا چل ختم۔ سونا مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک میدان لگے گا جس کو محشر کا میدان کہتے ہیں، وہاں تیرا حساب کتاب ہوگا۔ دنیا کے اندر تو نے اگر غلطیاں کی تو اس کا بدلہ بھی تمہیں دینا پڑے گا، اگر تو نے نیکیاں کی تو تجھے اجر بھی ملے گا، وہاں حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہے۔ سچی بتاؤ، آپ ایک نوکر رکھتے ہیں یا اپنے نیچے کو کام کرنے والا ایک رکھتے ہیں، اس کی آپ نگرانی کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتے ہیں نا جی؟ جب آپ اس کی نگرانی کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھیک کام کرتا ہے کیونکہ اس نے آپ سے تنخواہ لینی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ گڑبڑ کام میں کرے تو آپ اسے تنخواہ پوری دیں گے؟ نہیں نا جی۔ اور وہ بندہ بھی آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا کرے گا؟ صحیح کام کرے گا۔ تو سونا اسی طرح یہ بھی صورتحال ہے۔ اللہ کریم نے یہ دنیا کی زندگی ہمیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ کئی حدیثوں میں آتا ہے، اس کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب بندے مرتے ہیں نا پھر کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، اب ہم صحیح ہو جائیں گے، اب ہم نماز کی پابندی کریں گے، اب ہم شریعت کی پابندی کریں گے، یا اللہ ہم سے بھول ہو گئی،
اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں مہلت دی تھی، کوئی ایک دن کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا کہ تمہیں معاف کر دیتا، اب ایک دن چلو ہے خیر ہے، 60 سال تمہیں دیے تھے، 70 سال تمہیں دیے تھے، 50 سال تمہیں دیے تھے، 100 سال سے ابو ہو کے تم مرا تھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر یہ بھی نہیں کہ تو کسی ایک بند کمرے میں پیدا ہوا اور 60 سال بند کمرے میں رہا، نہ تجھے کوئی ملا، نہ کسی نے تجھے دین بتایا، یہ بھی نہیں ہے۔ علماء جو ہے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے تمہیں دین بتاتے رہے، نبی کی شریعت تم تک پہنچاتے رہے، تو اندھا کیوں بنا رہا؟ یہ سوال ہوں گے قیامت والے دن۔ اس لیے ضرورت صبر کی ہے، اپنی موت کی فکر اور اپنی موت کو ہر لمحہ یاد رکھیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، بندے کو صحیح بندگی کرنے والا بناتی ہے، ورنہ جس بندے کو موت کی فکر کوئی نہیں، میں نے عرض کیا نا، وہ برائیاں پہ برائیاں کرے گا۔ جس بندے کو بھی موت کی فکر لاحق ہو گئی کہ میں نے دنیا سے پردہ، آپ دیکھتے نہیں بڑے بڑے بدماش لوگ سدھر جاتے ہیں، جب عمر ڈھلتی ہے تو کہتے ہیں یار ہوڑ کی، تو جب عمر ڈلتی ہے تو دین کی طرف آتے ہیں، تو جب جوان ہیں اللہ کی صحیح عبادت کر سکتے ہیں، مزہ تو تب ہے نا، تب ہی دین کی طرف آئیں۔ وہ بات ہے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار لو۔ میرے محبوب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر حدیث آپ نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزار رہا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، مسلک اہل سنت۔ آخری باتیں، موت تو آنی ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا جی، کوئی بندہ اس کے انکاری نہیں۔ میں نے کہا غیر مسلم بھی مان گئے، ڈاکٹر بھی مان گئے کہ یہ اٹل حقیقت ہے، اس کے سامنے سب نے گھٹنے دیکھ دیے۔ لیکن اب موت آتی ہے نا، تو یہ اس کے آنے کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے جی؟ اب آپ کہیں گے نہیں جی سارے تے آندھی بس ایکو جی نہ، آتی ہے وہ موت ہی ہوتی ہے، اس کے انداز جدا ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، یہاں سے اگر آپ سعودیہ جائیں تو جانے کے کئی طریقے ہیں نا جی، ایک بائی ایئر ہوائی جہاز پہ، اور ایک بحری جہاز کا، یہ بھی الگ طریقہ ہے، پیدل جانا یہ بھی الگ طریقہ ہے، گاڑی پہ جانا، مختلف طریقے ہیں نا جی، جانا وہیں پہ ہے لیکن طریقے کیا ہیں؟ مختلف ہے۔ موت آنی سب کو ہے لیکن اس کے انداز جدا جدا ہیں۔ وہ انداز کیا ہے؟ ذرا سن لیں۔ نیک لوگوں کے لیے موت ایسے ہی ہے جیسے ایک دعوت پہ بلایا جاتا ہے نا، کارڈ بھیجا جاتا ہے جی ہمارے بیٹے کی شادی ہے آپ نے آنا ہے، یہ عزت احترام سے بلایا جاتا ہے۔ تو فرمایا صالحین کے لیے موت ایسے ہی ہے جیسے ایک دعوتی کارڈ ہوتا ہے، ایک پیار کا بلاوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا گنہگار مسلمانوں کے لیے موت کی حیثیت سمن کی طرح ہے۔ سمن کہتے ہیں عدالتی بلاوا، کس کو کہتے ہیں جی؟ عدالتی بلاوا، جج کی طرف سے جو ہے وہ کسی پہ کوئی الزام ہو تو جو اسے بلایا جاتا ہے اس کو سمن کہتے ہیں۔ تو اس عدالتی بلاوے کی طرح ہوتی ہے گنہگار مسلمان کے لیے۔ اور تیسری اس کی صورت ہے وارنٹ گرفتاری، کیا ہوتی ہے جی؟ اب یہ بھی ایک قسم، یہ تینوں بلاوے ہیں، ایک ہوتا ہے دعوتی کارڈ، یہ بھی بلاوا ہے لیکن اس میں پیار سے بلایا جاتا ہے۔ سمن ہوتا ہے کہ آ بھائی تیرا حساب کریے، تو ہے کم کیتا ہے یا نہیں کیتا۔ لیکن ایک تیسرا ہے وارنٹ گرفتاری، یہ بھی بلاوا ہوتا ہے، فلانو پھڑ کے لے آؤ۔ اب تینوں بلاوے ہیں لیکن ان کے انداز جدا جدا۔ اسی طرح ٹائم تھوڑا ہے، میں اس کا خلاصہ کرنے لگا ہوں، اسی طرح اسرائیل علیہ السلام آتے تو ہیں سب کے پاس لیکن اس کے انداز جدا جدا ہوتے ہیں۔ جب صالحین کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، گنہگار مسلمانوں کے ساتھ جب آتے ہیں تو ان کا انداز جدا ہوتا ہے، اور بے ایمانوں کے پاس جب آتے ہیں تو انداز جدا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت صبر کی ہے، موت تو آنی ہے، یہ ذائقہ تو چکھنا ہے، لیکن کیوں کڑوا ذائقہ چکھتا ہے؟ اس ذائقوں کو میٹھا بناؤ۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔